جس وقت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ وہ، سامنے غرق ہو گیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ تیرے لائق نہیں ہے، یہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے بیٹا ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی وقت نوح علیہ السلام نے جو معافی منگی، اور لفظ کیا بولے، اس نے لفظ جو مارے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، رحم کر دے، تو رحم کرنے والا ہے، مجھے نہ پکڑنا، وہ تو میرے دل میں بیٹا تھا، میں نے کہہ دیا، لیکن میں تیرے رحم کا طالب ہوں اے میرے اللہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے اور دیگر قوموں نے بڑی زیادہ انہوں نے بے عملی جب کرنا شروع کر دی تو رب کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ یا اللہ جب یہ عذاب آنا شروع ہو گیا، یا اللہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، میرا مالک خالق اور جو ہے میرے پیچھے ہاتھ رکھنے والا تو ہے، مجھے معاف کر کے رحم کرنا، یا اللہ مجھے ان عذابوں سے بچا کے رکھنا، میرے اوپر رحم کر دینا۔ قرآن مجید نے اس تیسرے سپارے میں سورت، جس وقت یہ سورت بقرہ ختم ہوتی ہے تو اس میں مومنوں کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ مومن کے دعا کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں یہ مومنوں کی دعا ہے، مومن کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا ہی نہ سکے، ایسی تکلیفیں ایسی مصیبتیں نہ ڈالنا، یا اللہ کو غلطی ہو جائے، کو بھول گئے یا جان بوجھ کے ہو جائے، یا اللہ اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اور آخر پہ کیا، واغفر لنا ورحمنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے اوپر رحم کرنا۔ مومن کا کیا کام ہے؟ اللہ کے سامنے اکڑے۔ یہ مومن تو جو ہے یہ دن رات زندگی کا پہلا جس وقت سانس اسے آتا ہے، اس سانس سے لے کے آخری سانس تک ایک ہی بات کہتا رہتا ہے، کیا، وارحمنا، یا اللہ رحم کرنا، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ فقیر اللہ کا جو ہے مومن رحم مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کی ہے، مومنوں کا ایک ذکر اور بھی کیا ہے اسی سورت المومنون میں، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگو اللہ معاف کرے، لوگو اللہ رحم کرے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، بڑی چیخیں ماریں گے، بڑی پکاریں، بڑا کرلائیں گے، یا اللہ
ہمیں دنیا میں بھیجا، اب ہم نیک کام کریں گے۔ آگے سے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے اندر اللہ نے جو بتا دیا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور دفع جو میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تمہیں پتہ ہے وہ ظالموں، دنیا میں تم شرک کرتے، کفر کرتے، گناہ کرتے، کم تولتے، جھوٹ بولتے، بے ایمانیاں کرتے، ماؤں بہنوں کا حق کھا گئے، بھائیوں کا حق کھا گئے، گاہکوں کا حق کھا گئے، اتنا کچھ کیا، اب مجھ سے کلام کرتے ہو؟ جاؤ میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ تمہارے سامنے میرے وہ بندے تھے، کون؟ جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا۔ تمہارے سامنے میرے وہ بندے نہیں تھے جو غلطی کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ معاف کر دے، رحم کرنا، یا اللہ رحم کرنا۔ میں تیرا بندہ جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا، میں نہیں سہ سکتا، میرے اوپر رحم کر دینا تو میرے مالک۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی رحم نہیں کر سکتا، رحم کر کے مجھے معاف کر دینا۔ میں بندہ ہوں، کوشش کرتا ہوں تیرے دین پہ چلنے کی، لیکن کوئی غلطی ہو جائے، میں تیرا رحم کا طالب ہوں، میں تجھ سے رحم چاہتا ہوں۔ یہ میرے بندے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ میرے بندے جب سوتے تھے بسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمھا۔ میرا بندہ جس وقت سونے لگتا تھا تو دعا کرتا تھا یا اللہ تیرا نام لے کے میں نے سونے لگا ہوں، یا اللہ اگر تو نے میری روح کو واپس نہ دنیا میں بھیجا، میں مر گیا، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دینا۔ میرے بندے سوتے وقت بھی رحم مانگتے تھے۔ ایک دوسرے نے کوئی کسی نے نچ ماری، اس نے الحمدللہ کہا، فوراً میرے دوسرے بندے نے کہا یا رحمک اللہ، اے اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ اور یہ ایک دوسرے کو بھی دعائیں رحم کی دیتے تھے میرے بندے جو ہوتے تھے۔ کسی نے کھانا کھلایا، کوئی چیز کھلا دی، کوئی پانی پلایا، اسی وقت فوری طور پہ کیا کہا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یا اللہ اس نے کھلایا پلایا نا، اس کو برکت دے، اس کے مال جان میں، اور اس کے اوپر رحم کر دے۔ میرے بندے تو رحم کی ایک دوسرے پہ دعا کرتے تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا؟ اور میرے بندے جب نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے 2 سجدوں کے درمیان جب اٹھ کے اللہ اکبر کر کے پہلے سجدے سے اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ رحم ہی کرنا، میں نے سجدہ تجھے کیا ہے لیکن یا اللہ تیری شان کے مطابق میں نے نہیں کر سکا، رحم کر دینا میرے اوپر۔ میرے بندے تو رحم مانگا کرتے تھے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا دعا مانگوں نماز کے اندر کو خاص؟ میں اچھا مانگ، پھر تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ بندہ ہوں، مجھ سے غلطی گناہ ہو جاتے ہیں، بس یہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والا، اور جس کو جنتی دنیا میں ہونے کی، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کہا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر پھر بھی اللہ سے رحم ہی مانگنا اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت کوئی مومن نماز پڑھتا ہے نا، سلام پھرتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد جلدی اٹھ کے بھجتا نہیں، بیٹھ کے ذکر کرتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سورت آیت الکرسی پڑھتا، اس کے یہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے۔
جب تک بیٹھتا ہے نا، میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ تیرا کاروبار بڑے فلاں ہو، یہ وہ فلاں، یہ فلانی چیز، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ یہ جو تیرا فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کے معاف کر کے اس کے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ باہر سے کوئی صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول کے پاس کچھ دیر رہے، اے ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ کے رسول. فرمایا اچھا چلو کہو اللہم اغفر لنا ورحمنا، بس یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہماری غلطی خدائی گناہ چھوٹے بڑے سارے جو ہیں، ورحمنا. رحم کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر اللہ عطا فرما دے، اس کو رحم کہتے ہیں. اللہ تو گناہ معاف کر دے، جب گناہ معاف کر دیے وارحمنا، یا اللہ اب جنت میں بھی تو داخل کر دے نا، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اب ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ مومنوں کا طریقہ کار یہی ہے. قرآن مجید میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا نا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ تیرا نبی محمد بھی تجھ سے یہی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر معافی دے کے رحم ہی کرنا ہے، رحم ہی کرنا. یہ نبیوں کا سردار بھی تیرے پاس یہی فقیروں کی طرح مانگتا ہے، عطا کرنے والا تو ہے، پوری کائنات کا داتا اور عطا کرنے والا تو، یا اللہ میرے اوپر رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا. یہ تو مومنوں کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا مومنوں کو سکھائی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر دنیا میں زندہ ہے نا، کوئی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا وہ فوت ہو گئے ہیں، تو تم کیا دعا مانگا کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا. اور مومنوں میں تمہیں بتاتا ہوں دعا، ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ فوت ہو جائے، اگر ایک بھی مل جائے زندہ یا دونوں ہی فوت ہو گئے یا ایک فوت، یہ دعا رب ارحمہما، یا اللہ ان کے اوپر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. تیرا رحم ہو جائے گا، یہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، حشر کے عذاب سے بچ جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے جب تیرا رحم ہوگا. یا اللہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تیرا رحم جب ہو جائے گا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ جتنے جوگے یہ تھے نا میرے اوپر کتنا پیار محبت کیا کرتے تھے. یہ ماں باپ ہیں صرف، یہ خالق مالک نہیں، اور تو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، تو زیادہ رحم کر ان کے اوپر. یہ مومنوں کو دعا سکھائی. قرآن مجید نے کچھ نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ان نبیوں نے جب دعا مانگی تو آخر پہ اللہ سے کیا کہا. حضرت ایوب علیہ السلام یہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہو گئے، کتنی دیر بیمار ہو گئے، پریشان رہ گئے، شیطان ان کے پیچھے ہی پڑا رہتا تھا. اور جب اللہ سے دعا مانگی تو اس وقت انہوں نے کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ یہ تیرا نبی، یہ ایوب جو ہے اس کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بڑی پریشانیاں پہنچی ہیں. اے اللہ اب میں کیا کروں، تیرے علاوہ کوئی ذات ہی نہیں کہ جس کو پکارا جائے، میں تجھے پکار کے کیا کہتا ہوں، کیا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والا، میرے اوپر بھی اپنے ایوب کے اوپر بھی رحم کر کے صحت دے دے، خیر دے دے.